الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا. صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے بھی پڑھنا ہے. اب میری بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ زبان تو پڑھتی ہے لیکن ہماری توجہ خود اپنے پڑھے پہ ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا دیکھنے میں آیا ہم کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ درود شریف رہے ہیں. ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام، اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، کیونکہ ہماری توجہ تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی ہوتا، حالانکہ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، ہو بھی سکتا تھا لیکن کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں تھی اس لیے پھر ہوا. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، درود پاک پہ بڑا لکھا گیا. اگر آپ کبھی کسی مکتبے پہ درود پاک کے حوالے سے کوئی کتاب خریدنے جائیں تو آپ کو اتنی موٹی کتابوں سے لے کر اتنے باریک رسائل ملیں گے. ٹھیک ہے، لکھا ہی بڑا گیا ہے. خواہ کتاب موٹی ہو خواہ کتاب باریک ہو، ساری کتابوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ بس کرنے والا کرے سونا کر کے. تو سب سے پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ کرنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن کہ توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے پھر کنیکشن بھی جڑتا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے جب بھی درود پاک پڑھیں توجہ سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں. بزرگوں نے 2 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں جھکا لیں. ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا لیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، الصلاۃ والسلام علیکم، یہ ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا لیں. اور پھر دوسرا طریقہ بزرگوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اور مزہ لینا تو پھر باندھی کر لیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک آپ کو لطف کیا دیتا ہے. گرمی ہے، میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. لیکن کیونکہ ہم یاد تک پہنچ ہی نہیں سکے، ہم بس ابھی پڑھ ہی رہے ہیں. اللہ کریں ہم یاد تک جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم تو ابھی تک زبانوں والا ٹھیک نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت نے تو بات اس سے بھی آگے کی تھی. فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم تو ابھی تک زبانوں والا ٹھیک نہیں کر سکے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنی ہماری عمریں ہیں، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، اب بات دل تک آ جانی چاہیے تھی. لیکن بات دل تک زبان والا نہیں ٹھیک ہوا آج تک ہمارا. لیکن کیونکہ جیسے قبلہ فرما رہے تھے ہمارا بھی روز کا کام ہے. ایک سبق یہ سنایا ہے، 2 سبق اس کے بعد پھر میں نے سنانے ہیں. ہمیں نا عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. مجھے ہر روز سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، امش بھائی صاحب تڑیاں ساری تقریریں سنی ہیں. تو میں کہنا بابا تو سنی ہے، انہیں منی میری ایک بھی کوئی نہیں. کیونکہ عادت ہے، چسکا پڑ گیا ہے ہمیں، سننے کا چسکا ہے، کانوں کا چسکا ہے. تو ہم اب چسکا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پہلی بار نہیں پڑھا، شاید ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں، لیکن آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جاتے ہوئے کسی نے روکا ہو یا راستے میں میری گاڑی روک کے مجھے پوچھا ہو مصباح صاحب. میں تو سمجھتا رہا ہوں زبان ہی پڑھتی ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے، دل بھی پڑھتا ہے. اور اگر پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا. کیوں؟ کانوں کا مزہ لیا اور اپنے گھروں کو چلے گئے. پوچھتے کوئی نہیں. پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو بات آئی ہے میں کر دوں گا.
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں تجھے دل کے ذکر میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ نہیں ہے، بات نہیں سمجھ آتی۔ دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا۔ جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون حضرت؟ ہمت سارا دن حضرت لوگوں میں گزارتا ہوں، گھما کے پھرا کے ہر دوسرے بندے کی بات یہی ہے، مصباحی صاحب کو ایویں دا وظیفہ دسو، کو ایویں دا ٹوٹکا دسو، کو ایویں دا تویز دسو کہ پنڈ چ سارے تو بہت پیسے میرے کول ہی آ جان۔ تو میں سارے کہنا میں جی کو ایویں دا وظیفہ ٹوٹکا تویز ہوئے تو میں تینوں کانوں دساں پہلے ماپے نہ پڑھ لوا۔ لیکن بس حضرت 1400 سال ہو گئے، امت اس سے آگے جا ہی نہیں سکی ہے۔ 77 سال ہو گئے حضرت، امت اس سے آگے جا سکی نہیں حضرت۔ یہ آپ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو چلو پھر شہری ہیں، لیکن کو تھوڑا بہت تجربہ مجھے بھی ہے۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں نا، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے۔ بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ اڈی کھرلی پر کے سویرے کھاندی ہے، سارا دن دوانیاں دے چھلکے، کھکھڑیاں دے چھلکے، کچھ نہ کچھ پائی رکھنے ہیں انہوں نے، رات میں پھر اڈی کھرلی پر کے دیاں گے تو انہیں دودھ چون دینا ہے۔ جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں، ایک ہاتھی ایک دن میں کھا جاتا ہے۔ جتنا آپ اور میں شاید سالوں میں کھائیں، ایک ویل مچھلی ایک وقت میں کھاتی ہے۔ میری 42 سال عمر ہونے کو ہے، 3 اگست 1984 پاکستان گھوم لیا میں نے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پیر خانے یا کسی آستانے پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں ملیں یا ہاتھی ملے یا ویل مچھلی مل گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی تسی کی کرن آئی ہو پیراں کو؟ انہوں نے کہا ساڑی بھی پوری نہیں پہن ڈی، اسی بھی پیراں کو تویز لین آئی ہوں۔ بغیر تویز تو کھان ڈائیاں نے، بغیر وظیفے تو کھان ڈائیاں نے، اس قوم نو کھان لے بھی وظیفہ چاہیے۔ اللہ حضور نے ایسی بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد تو کسی کو یہ ٹاپک چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے 1400 سال گزر گئے، اسی پھر ہوتے دوتے کھلوتے ہیں۔ جنوں چاہیے ہے بس ہے ہی چاہیے ہے۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کے لیے کو وظیفہ پوچھا جائے۔ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کہ اس کی بندگی کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی شب بیداری کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی دین کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی دین پہ استقامت کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی غلامی مصطفیٰ کے لیے وظیفہ پوچھا جائے، کوئی حضور کی محبت کے لیے وظیفہ۔ لیکن کان ترستے رہتے ہیں سارا دن کہ شاید کو آج پوچھے، کوئی نہیں پوچھتا۔ پھر اگلے دن یہی سوچ لے کہ نکلتا ہوں شاید کو آج پوچھ لے، کوئی نہیں پوچھتا۔ پھر اگلے دن کہتا ہوں شاید کو آج پوچھ لے، پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میں ابھی خود جامعہ نظامیہ میں طالب علم تھا، آج بھی طالب علم ہی ہوں۔ فراغت 2008 کی ہے، لیکن 2005 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو 20 سال بن گئے، 20 سال حضرت ہو گئے مجھے جی۔ لیکن پھر میں اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی سلیمان یہ تو 20 سال ہی ہوئے نا۔ میرے بڑے حضرت صاحب کم و بیش 100 سال مسند پہ جلوہ کر رہے، 2013 میں وصال ہوا اور مسند کا حق ادا کیا۔ فجر پڑھ کے بیٹھے، رات 10 بجے تک بیٹھے رہے تاکہ کل کو کسیال کوٹی جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کہ اللہ جے تیرا راہ پوچھنا ہم دے کدے کل پوچھتے۔ عبدالعی نے بھی اپنا بوا مار لیا، 10 بجے تک بیٹھے۔ لیکن 100 سال کا طویل دورانیہ 2008 میں یا 9 میں چپ کر گئے۔ یہ چپ کر گئے لیکن یہ چپ نہیں کرتا تھا، اور اس کا درد اکثر آنسو بن کے آنکھوں سے بھاگ کرتا تھا، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سن کدی کسی نے منگیا ہی نہیں آگے، کبھی کسی نے اس کا راستہ ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے اس کا نام ہی نہیں پوچھا۔ پیسے تے ٹریکٹر تے ٹرالی تے مربے تے کلے تے بچے تے کٹے تے کٹیاں تے یہ تے وہ تے این تے ان تے ان تے۔ اللہ لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں منبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، او لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے،
او لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن دکھ ہے ایسا، وقت ہے کہ گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہماری نہ توجہ اللہ کی طرف ہے، نہ ہماری توجہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی طرف ہے، نہ ہماری توجہ دین کی طرف ہے۔ دین ہے کہ دن بدن غریب ہو رہا ہے۔ ہاں جی، نقیب صاحب بھی امیر ہو گئے، پیر صاحب بھی امیر ہو گئے، خطیب صاحب بھی امیر ہو گئے، ہاں جی ہاں جی، سارے امیر ہو گئے، لیکن دکھ ہے دین غریب ہو گیا۔ دین ہم تو پھر 100 سال آگے آگے میاں محمد بخش، عارف کڑی رومی کشمیر، پتہ نہیں کیا دیکھا تھا حضرت۔ ہاں جی، یہ ٹک ٹاک، یہ واٹس ایپ، یہ فحاشی، یہ بے حیائی کا تو نام و نشان نہیں، پی ٹی وی تک نہیں تھا حضرت۔ نہ اس طرح شادیاں تھیں، نہ اس طرح بازار تھے، نہ اس طرح کا لباس تھا، نہ اس طرح کی گلیاں تھیں، نہ اس طرح کی سڑکیں تھیں، نہ اس طرح کا ننگا پن تھا۔ لیکن پتہ نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کیا دیکھا کہ حضرت اتنے سخت جملے بولا کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہوا۔ لیکن ادھر کیا ہے، قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن جب سٹیج والوں نے حضرت یہ سلوک کیا ہے تو پھر ان سے کیا گلا ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ سٹیجوں پہ سنایا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، اور خود حال یہ ہے کہ ساری رات میں صرف ایک بار تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی قاری کو پہلے کان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ 15 منٹ اتے جانا، کیونکہ 15 منٹ تو بعد سن سکتے بھی۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو حضرت پھر ان بیچاروں سے کیا گلا۔ ہم نے تو ان کو پڑھ پڑھ کے بتانا تھا کہ سب تو پہلے اللہ کا کلام، سب سے پہلے کتاب اللہ ہے۔ کہ جب ہمارے سٹیجوں پہ حضرت یہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ خطیب قرآن نہ نقیب قرآن، اور وہ پہلے کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی ہے۔ لیکن ایسا فلسطینی ہیں تو بھی باری باری جائیے، بم تو بڑے 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 ڈگے نہیں بھائی بھی ڈگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پڑھ ہی چھڑے ہیں۔ جو کلپ آتا ہے حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار ان کا تعلق کتنا مضبوط ہے قرآن پاک کے ساتھ، اسی لیے تو کھڑے ہیں حضرت۔ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے انہوں نے جگہ اسی ہوں تو انہوں سے کہنا ہی جو مرضی لے لو، گل مکاؤ کو سر کھڑے ہیں حضرت۔ اور دعویٰ ہے ان کا کہ جب تک ایک جسم میں بھی جان باقی ہے ہم ان صہیونیوں کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہ قابض ہونے دیں گے۔ یہ بھی کوئی لڑائی ہے حضرت، ایک طرف دنیا کے مہنگے ترین اور جدید ترین ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف یہاں قرآن ہے تو یہاں بٹے ہیں حضرت، لڑ رہے ہیں حضرت۔ میں اس دن ایک بچی کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، فلسطینی فیملی تھی، ڈرون سے حضرت فائر کیا گیا، آ کے میزائل لگا، سارا گھر زمین بوس ہو گیا۔ جب ملبہ اٹھایا گیا امی ابو دادا دادی بھائی بہن سب کی شہادتیں ہو گئی۔ اللہ کی کے رنگ ہیں حضرت، ایک چھوٹی بچی بچ گئی۔ وہ کلپ میں کیا ہے، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور بس جنت کی تیاری میں، اور وہ کلی بچی ہے، رو رہی ہے لیکن ساتھ وہ پڑھ قرآن رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا، اور میں حیران رہ گیا کہ اس 6-7 سال کی بچی کا قرآن کریم سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ اس کو پتا تھا کہ جو کچھ ہو گزرا ہے یہ مضمون اس وقت قرآن پاک میں کدھر موجود ہے۔ پڑھ رہی ہے حضرت، اور کیا پڑھ رہی ہے؟ ہاں جی، اور معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا، اما جی اللہ دے پاک محبوب دے کرنو آپ تو ود کے کون جاندا ہے، کو اللہ دے محبوب دے پاک کر دی گل سناؤ۔ فرمایا سن، پھر 3 چاند گزر جاتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ سرکے سے روٹی کھائی، پانی سے روٹی کھائی، نمک سے روٹی کھائی، کھجور سے روٹی کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 چاند گزر گئے لیکن چولہا جلیا، امت لنگر دے بچے پئی ہے، چولہا نہیں جلیا۔ لیکن دوسری طرف ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی رکھی ہوئی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12 تلواریں کنیاں سن، تے لنگر 3 مہینے
تو بس جی وہ بس ہو گئی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بس بس اللہ حافظ. ٹھیک چل چل اللہ حافظ. پتر سارے ولو آ گئے. اللہ آپ دی خیر کرے. تسی بس گل سن لو میری, میرے لیے ہے بہت کچھ. 3 مہینے چولہا جلا لیکن تلواراں کی نہیں سن. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم لنگر والی امت ہوئے کہ تلواروں والی؟ ہم لنگر والی امت ہوئے کہ تلواروں والی؟ تلواروں. لیکن بان لنگر والی ہے جڑا کہ ہے ہی نہیں کتا. پریشان روزگار, یہ پریشان روزگار جن کو صرف فکر ہی یہ ہے یہ میرا کیا بگاڑیں گے, جن کے اپنے ایمان کے ذوف کا یہ عالم ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, جن کو اپنے رب کے رازق ہونے پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے یہ میرا کیا بگاڑیں. یہ پریشان روزگار, یہ اشفتہ ہوں. ساری میٹنگ مکمل ہو گئی, اب لگا شیطان حضرت جی کام دیں. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا کام دیا, بس جی ایک ہی شعر میں بات ختم ہوگی. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں نے. انہوں محفلاں چلاؤ لیکن محفلاں ہو کہ موضوع ہوئے کوئی نہ, محفل ہوئے لیکن موضوع ہوئے کوئی نہ. موضوع نہیں آنا, محفل ہوئے لیکن موضوع ہو. آج آپ دیکھ لیں حضرت ہماری محفلوں کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے جی, سوائے فضائل اتنے موضوع کھلے پڑے ہیں حضرت بھائی, بس موضوع کتابوں میں. میرا حضرت جی روز کا کام ہے اسٹیجوں پہ تقریباً. سنیوں کی کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں ماں کی جان پڑی جائے نہ, کیونکہ ذرا لوگ پسند کرتے ہیں. ہم نے ان کا ذہن تھوڑا سا اس طرح کا بنا دیا ہوا. اگر ہم نہ بھی نہ پڑھیں, بھول جائیں ہم میں سے کو پڑھنا, تو پھر انہی میں سے کو فرمائش کر دے جی 2 شعر ماں دی شان دے. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اسٹیجوں پہ حضرت, ہزاروں بار میرے کانوں نے یہ آواز سنی, میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ اٹھ کے فرمائش کی گئی 2 شعر ماں دی شان. لیکن حضرت ان 20 سالوں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا ہو 2 شعر اللہ دی شان. اللہ میرے ساتھ بیٹھ کے حضرت یوٹیوب پہ ہونے والی محفلیں دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک, کئی محفلیں ایسی ہیں کہ ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا. نہ نقیب کو توفیق ہوئی اللہ کے لیے کوئی شعر پڑھے, نہ خطیب کو توفیق ہوئی, نہ ناتھاں کو توفیق ہوئی, اور نہ ہی سامنے میں سے اٹھ کے کسی نے فرمائش کی ہو جی 2 شعر. اللہ یہ نہیں کہ لکھا نہیں, لکھا سارا کچھ ہی ہو. اعظم چشتی صاحب نے صرف یہی تو نہیں لکھا تھا آجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرماوے, سونا لکھا حضرت. لیکن اس نے یہ بھی لکھا تھا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں ات بن ملے ہوں جدی یاری. وہ وکری گل ہے, پڑھتا ہی کوئی نہیں. پہلی گل وکری گل ہے پڑھتا. پہلے تو حضرت جی حمد گئی ہمارے اسٹیجوں سے, اور اب نعت بھی جانے والی. اوکھی سوکھی قبلہ جی ایک ہی نعت پڑھ دینے بمشکل. اس بعد بمشکل صرف ایک ہی نعت پڑھتے ہیں, نہ یہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہ فرمائش کرتے ہیں. ماں کی شان سننے کو دل کرتا ہے لیکن او دی سننتے دل کرتا کیونکہ بس اللہ وارث ہے, نہ اللہ ہے نہ قرآن ہے, بس حضرت جی شعر و شاعری ہے. ساری رات چلتی ہے, اور پھر نتیجہ کیا نکلا, اتنی محفلیں ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے ایمانداری میں اس وقت ہمارا 137واں نمبر ہے. یہ گرمیاں شروع ہونے لگی ہیں حضرت, راستے میں اب کولر رکھے جائیں گے, حمام رکھے جائیں گے مسافروں راگیروں کے پانی پینے کے لیے. اوپر 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوگا, لیکن دکھ کی بات یہ لگانی اس کو بھی سنگلی پڑے گی. ہم 77 سالوں میں اپنی قوم کو اتنا تیار نہیں کر سکے کہ یار چوری تے کسی دا بھی گلاس نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن سڑک تے پہ آنا چکی کیونکہ سارے پاکستان دا سانجا گلاس ہے. ہم اتنا بھی نہیں ان کو بتا سکے کہ 15 روپے دا گلاس سانجا ہے انہوں چکنا. حسین نے بتا دیا کہ حسینیت صرف محفلیں کرنے کا نام نہیں ہے, حسینی بننے کے لیے کربلا بھی جانا پڑتا ہے اور وقت کے یزید کو للکارنا بھی پڑتا ہے. یہ تھے حضرت جی محفلہ کر کے لگے نے بڑے حسینیت. حضرت صاحب موئے یزید کو گالیاں دینے سے تو نہیں مکمل ہوتی, حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. اس لیے حضرت صاحب بڑا ہم وقت ضائع کر چکے ہیں, اور وقت اب تھوڑا ہے حضرت. دین کی طرف آؤ, سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو.
اور کوشش کرو حضرت اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے، اسٹیجوں پہ علم لاؤ، اسٹیجوں پہ علماء لاؤ، اسٹیجوں پہ دین لاؤ۔ بندہ منہ کوٹی رہے گا۔ جنہیں کل 12 سال جنہوں نے مدرسیاں چلائے انہوں دا پرسانے حال کوئی نہیں۔ ایسی اہل سنت کے پاس شخصیات ہیں حضرت، اور انتہا کی بے قدری ہے۔ پاکستان تو دور حضرت، ان کے شہر میں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ایسے لوگ جن کو 50 سال ہو گئے درسیات پڑھاتے ہیں، جن کو 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اتنا پڑھایا کہ کتابیں ازبر ہیں، زبانی یاد ہے۔ میں نے ایسے علماء کی زیارت کی، سراجی جیسی کتاب زبانی یاد ہے۔ ایسے علماء دیکھے، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، پوری بخاری زبانی یاد ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا، ان کے شہر میں پوچھا کہ یارا جو میں فلاں حضرت صاحب دے کول گیا سا زیارت کرن واسطے، نماز پڑھی، نے پوچھا وہ کون نے؟ وہ کون نے؟ میں تو پہلی باری تیرے کو نہ سنی۔ میں جب خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں سنیو، تم کس قدر بے ذوق ہو کہ تم میں مجھ جیسا بندہ مشہور ہے۔ تم کس قدر بے ذوق ہو، تم کس قدر بے قدرے ہو کہ تم نے علم کی قدر نہیں کی کہ ہم میں کیسے لوگ معروف ہیں حضرت، اور جن کو پوری لائبریریاں یاد ہیں، جن کو پوری کتابیں یاد ہیں، ان کے شہر میں ان سے پوچھو کہ یار آج تمہارے شہر میں میں فلاں حضرت کی زیارت کر کے آؤں، وہ آگے سے کہتا ہے وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا ان کو، آپ ہی سے نام سنا ہے۔ ادھر یہ سائیوال اوکاڑا کی طرف چلو، میں نام ان کا نہیں لوں گا، میری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت کبھی جاؤں تو میں ان کی زیارت کروں جا کے۔ یہ جو میں نے کتابیں لی ہیں ابھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ کئی کتابیں حضرت کو زبانی یاد ہیں۔ کوئی بات کرو بہار شریعت کی، فٹ بتائیں گے فلانا صفحہ فلانی سطر ہے۔ کوئی بات کرو حضرت فٹ بتائیں گے فلاں حدیث پاک ہے، فلاں نمبر ہے، فلاں باب ہے۔ اس قدر مطالعہ حضرت کا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی حضرت کی زیارت کروں اور نماز پڑھوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی زیارت کروں ان کی حضرت۔ وہ ایک دن میں نے زیارت کی، اسی طرح کی گرم دوپہر، آگ برسا رہا تھا سورج۔ میں زور پڑھ کے میں اجازت لے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب آج آپ کے لیے نا ایک وہ پنجابی میں، کیونکہ انہوں نے بولا آج تاڑے لیے کہ لامہ آیا ہے، گلہ آیا ہے۔ تو میں نے حضور کہنے لگے آپ کی اماں جی کہہ رہی ہیں جو ان کی زوجہ ہیں، ظاہر ہے حضرت کی اپنی عمر 60 سے اوپر ہے، تو پھر اماں پاک بھی اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہی ہوں گی۔ مجھے فرمانے لگے آپ کے لیے گلہ آیا ہے۔ میں حضور حکم؟ تو کہنے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ جی ساڑی بھی کوٹھی ہوں تو مصباحی صاحب نے آ جانا سی، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب نیچے سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور منو نواز شریف تے عمران خان بھی بلائے نا، تو شاید پاویں جاواں یا نہ جاواں، یا منو اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی منو تاڑے بلان دی رتے جان دی ہوئے گی۔ میں خادم چلے گئے حضرت اوپر، مسجد کے چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا؟ تندور تھا حضرت، ہوتا یعنی چھوٹی سی وہ کمرہ تو تھا ہی نہیں، چھوٹی سی سینی، چھوٹی سی کچنی۔ وہ حضرت نے مجھے کمرے میں بٹھایا، جیسے میں نے آگے اس سے کہا کہ یار پکا پرے کر، کیونکہ گرم ہوا پھینک رہی، تو یہ تو پھر ابھی اوپن ہے، تو وہ تو چھت کو لگا تھا، اور چھت مسجد کے چھت پہ تھا، ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی تھی، پکا اگ پہ سوٹے حضرت۔ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا مصباحی اگر ابھی تجھے کو کہے نا کہ اسم فعل اور حرف کی تعریف کر تو تو نہ کر سکے۔ اب ظاہر ہے جی کتابوں سے تعلق ہی نہیں کوئی۔ ابھی اگر تجھے کو کہے نا بالکل کتاب دا پہلا صفحہ، یہ نہیں کہ تو بچوں میں جا کے گل کیتی ہے، اسم فعل حرف کی تعریف کر تو نہ کر سکے ٹھیک طریقے سے، کیونکہ 2008 کا چھوڑا ہوا سلسلہ۔ لیکن ذرا اپنا لائف سٹائل دیکھ، اپنی گاڑی دیکھ، اپنا گھر دیکھ، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو کئی کتابیں زبانی یاد ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن کو پڑھاتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہیں۔ ابھی کتے رہن دے میری آنکھاں چتھرو ڈیک پہ، تو اتنی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے پریشان ہوئے۔ فرمان لگے حضرت کیا ہوا؟ میں حضور گھر ویکھو، کمرہ ویکھو، اور
اگ سٹتا پیا، بس ہے ویک کے رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلا کیا ہو سکتا ہے کوئی آپ کا گلا کیا ہو، یار سنی آئی بڑے انج نے، کچھ بھی نہیں کہا. مجھے آگے سے کہنے لگے مولانا آپ خود نہیں اپنے وہ اکثر کلپ میں کہتے کہ والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. کوئی گلا شکر ہم نے قدر ہی نہیں کی کوئی بھی. اتنے اتنے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے. اور کیونکہ کچھ ویسے سنیوں کو مزاروں سے پیار بڑا ہے، اس لیے سنیاں دا دل کردا پہلے سارے مرو تو منا گے تانوں پھر جیوندا مننا. جیوندا مننا زندہ مثال ہے جی. جب تک بابا جی زندہ تھے یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے. ان کسی دی تقریر ہی بابے تو بغیر مکمل نہیں ہوندی. مثال جانے جیوندا مننا وہ جڑے نقص ہی کڈنے نے، کیونکہ مزاروں سے پیار ہے. جیوندا مننا کوئی نہیں، مر جاؤ پھر ٹیلاں بھی لان گے، پھر ٹیلاں نو ار کے گلاونا بھی توڑ گے، پھر اتنے گنبد بھی بنان گے سارا. لیکن جیوندا مننا وہ اللہ دا واسطہ جے اللہ نے تمہیں ہیرے دیے ہیں منو ایناں نو، اور اپنے ہیرے نو سٹیجاں تے لے کے آؤ اور اپنا کو مزاج بناؤ علم سننے کا. قبلہ استاد صاحب تشریف فرمائے، مفتی اعظم ہیں. جتنے حضرت کو اختلاف ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، مجھے بھی اتنے ہی ہے. ایک بھی ادھر ادھر نہیں. میں ویسے ایک بات کرنے لگا، اگر آپ ٹی وی پہ اس کے پروگرام دیکھیں تو حضرت ہزاروں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں جی ذاکر نائک کے تو سننی ہوں سنیا نے سننا دے، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے سننے کا. ایسا مزاج بنا ہے جی سانو نماز بھی آنا ہے تو گا کے آکھو. علم سننے کا مزاج، علم سننے کا مزاج بناؤ. لہجہ اتے سی، لہجہ وشکار سی، لہجہ تلے، اس کو چھوڑو. یہ ذہن بناؤ کہ یار کسی کو بلاؤ وہ ہمیں کچھ سکھائے، ہم سیکھیں درود کیسے پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسے رکھنا ہے. یعنی قوم بننا ہے حضرت. ہم نے بہت کچھ کرنے کو ہے حضرت. دن بدن سلسلے پیچھے جا رہے ہیں. میں اگر دیکھتا ہوں اپنی قوم کو تو میں کہتا ہوں یار یہ ہم کس طرف چل پڑے. وہ لڑنا تو غیروں سے تھا، لڑ آپس میں رہے ہیں ہم سارے. ما علینا الا البلاغ المبین.